بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ اسلامک نالج، واقعات اور مشہور و معروف علماء کرام کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ لٹاتے ہیں ستارے یسوع، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ہونٹوں کی نزاکت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل، everybody hold on in heart something regarding his mind, his status, his climate, his education, his country. But in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا پیٹ مبارک کل جہاں ملک اور جو کی روٹی۔ یا رسول اللہ، جب خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا ہی دیا تو سمندر کو اشارہ کر دیجئے نا، ایپل جوس بن کے آ جائے گا۔ درختوں کو اشارہ فرما دیں آپ، بن موسم گریپس ٹری بن کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس کے باوجود جو کی روٹی غذا، that's why my مجدد سے اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی کمر مبارک جو کہ عظم شفاعت پہ کھچ کر بدھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول کرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ہتھیلی کی لکیروں کو وقت کے امام اعظم نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جن کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کیا وہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک اسمارٹ ہینڈسم جینیس دھرتی پہ کسی ماتا نے آج تک جنا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، a question arises in our mind in this palace named کیشواری۔ اے حسان بن ثابت، دنیا کے اندر صرف سنی نہیں ہے جو آپ کی بات صحابی رسول سمجھ کر بغیر کسی لوجیکلی ریفرنس کے مان لے، دنیا کے اندر وہابی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف ڈربن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف موریٹانیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف بحرین بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف امارات بھی ہے۔ 208 کنٹری ان دس ورلڈ، اس کے سپریم کورٹ کا جج آرڈر 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 اس وقت بولتا ہے جب آئی وٹنس کو سن لیتا ہے، جب چشمدید گواہ کی گواہی کو مان لیتا ہے۔ امریکہ کے سپریم کورٹ کا جج اگر آپ سے پوچھ دے اے حسان بن ثابت did you see face of آدم علیہ السلام؟ replied no. did you see face of موسیٰ علیہ السلام؟ replied no. did you see face of نوح علیہ السلام؟ replied no. did you see face of صالح علیہ السلام؟ replied no. did you see face of یوسف علیہ السلام؟ replied no. did you see face of عیسیٰ علیہ السلام؟ replied no. did you see face of نیوٹن scientist, Einstein scientist, Kepler, زرقالی, ارسطو, سقراط, بقراط؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیا آپ کے پاس کوئی آئی وٹنس ہے؟ حضرت حسان بن ثابت جھارکھنڈ کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے، ڈونٹ وری، فالو می، آئی ہیو ون آئی وٹنس، لیٹس گو، لیڈر آف اینجلز، جبریل علیہ السلام
پوچھ لیتے ہیں اے جبریل امی، کیا آپ نے حضرت آدم کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے حضرت نوح کو بھی دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے حضرت شعیب کو بھی دیکھا؟ حضرت جبریل کا دعویٰ ہے تمام نبیوں کا پیغمبر میں ہوں، تمام نبیوں کا میڈیٹر میں ہوں، تمام نبیوں کا قاصد میں ہوں، سسٹم میں لایا ہوں، قانون میں لایا ہوں، ضابطہ میں لایا ہوں، لائف اسٹائل میں لایا ہوں، اصول حیات میں لایا ہوں، طرز معیشت میں لایا ہوں، توریت میں ہی تو لایا، انجیل میں ہی تو لایا، زبور میں ہی تو لایا، صحف آدم میں ہی تو لایا، صحف شیس میں ہی تو لایا۔ پھر اے جبریل امی، آپ نے تو ہر انسان کو لائیو ہی دیکھا ہے۔ ٹیل می پلیز پلیز پلیز، who is beautiful, who is good look, who is genius, who is smart, who is handsome؟ اخبرنی من فضلک من احسن الناس، من اجمل الناس، من اشرف الناس، من اعقل الناس۔ تو طائر سدرہ جواب دیتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ I saw towards east and west and south and north. I did not get anyone better than محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل آپ کی بارگاہ میں ایک اور عریضہ ہے، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کو دیکھا۔ بات دماغ میں آنے والی ہے کیونکہ یہاں پبلک رہتی ہے، لیکن زمین کو الٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ کسی شریعت میں آیا نہیں، نہ ہی کبھی آپ نے کسی نبی کو آگے بتایا، اور نہ ہی دنیا کا کیپلن ارسطو سائنٹسٹ دعویٰ کرتا ہے۔ پھر زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ طائر سدرہ کی طرف سے تصورات کی دنیا میں جواب ہوگا۔ ناقص سائر، اس سوال کا جواب تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب گوگل کا زمانہ ہوگا، ٹویٹر کا دور ہوگا، فیس بک کا دھمال ہوگا، www.globalvillage.com میں پوری دنیا سمٹ چکی ہوگی۔ انسان ہتھیلی میں چند انچ کے اسکرین والا موبائل پر دنیا کو دیکھ رہا ہوگا، ناسا کا قبضہ ہوگا، ایلن مسک ناسا کو ٹویٹ کر رہا ہوگا، سٹل اسپیس میں کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس اسپیس میں پیدا کرنے کی تیاری چل رہی ہوگی۔ اسپیس کو اسکوائر فٹ کے حساب سے بیچنے اور خریدنے کی تیاری چل رہی ہوگی۔ ایسے ماحول میں آئنسٹائن کی اولاد، کیپلر کی اولاد، آکسفورڈ کیمبرج کا فالوور کہیں ایسا نہ ہو نئے پلانیٹ سے نئی مخلوق ایلین کا چہرہ پیش کر کے یہ کہہ دے اے کیشواری کے سنی مسلمانوں، تمہارے حسان بن ثابت کا دعویٰ باطل باطل باطل، کیونکہ راکٹ نہیں تھا، سٹل اسپیس نہیں تھا، یہ انڈیا نہیں تھا، قطر ایئر لائنز نہیں تھا، دنیا کے اندر اسپیس میں جانے کی کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے ان کا دعویٰ باطل ہے۔ یہ اعتراض ہونے والا تھا 21ویں صدی عیسوی میں۔ اس اعتراض کی چھاتی پر اس نے مصطفیٰ کی آخری کیل ٹھوکتے ہوئے دفعہ دخل مقبر کے تحت 1400 سال سے بھی پہلے طائر سدرہ نے صرف زمین کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا، بلکہ قلبو تو فعل ماضی معروف واحد متکلم باب تفعیل کا پاور بولتا ہے، باب تفعیل کا فورس بولتا ہے، باب تفعیل کی ٹیڑھی بولتی ہے، باب تفعیل کی جرأت بولتی ہے۔ میں نے صرف زمین کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا، میں نے مرکوری کو بھی دیکھا ہے، وینس کو دیکھا ہے، مارس کو دیکھا ہے، جوپیٹر کو دیکھا ہے، سیٹرن کو دیکھا ہے، یورینس کو دیکھا ہے، نیپٹون کو دیکھا ہے، پلوٹو کو دیکھا ہے۔ جتنے پلانیٹ سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے اور جتنے کرنے والے ہیں، ہر ایک پلانیٹ کو الٹ پلٹ کر کے جبریل علیہ السلام نے دیکھا، اور اس کے بعد دنیا کی عدالت میں جبریل علیہ السلام نے اپنی ترجمانی کی، اور جبریل کے جملے کی عکاسی کرنے کے لیے خلاق دو عالم نے ایک ایسے انسان کو
جبریل علیہ السلام آج بھی زندہ ہے. جی میری عقیدت کہتی ہے اللہ نے حسن مصطفیٰ پر چشمدید گواہ بنا کر جبریل کو زندہ رکھا ہے. کیا زندہ ہے، ماشاءاللہ صحیح ہے. عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری گفتگو کی ہیڈنگ ہے وچ ایجوکیشن از بیٹر. اچھا کون سی تعلیم بہتر ہے. اچھا جلسے مختلف ہوتے ہیں، مختلف کنٹری میں ہو رہے ہیں، مختلف شکلوں میں ہو رہے ہیں، مگر انسان کو سننے کا اور شرکت کرنے کا مزاج الگ الگ ہے. کوئی انسان جسٹ فور ککس اور انجوائے کے طور پر آتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے آتا ہے. یاد رکھیں بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. جس نے جلسہ کرایا اسے بھی حساب دینا ہوگا، جس نے شرکت کی اسے بھی حساب دینا ہوگا، جو سننے کے لیے آیا اسے بھی حساب دینا ہوگا، جو سنانے کے لیے آیا اسے بھی حساب دینا ہوگا. نظریہ مختلف ہوتا ہے، مگر یہاں عام گفتگو سے ہٹ کر ایک بنیادی بات یہ بتا دوں کہ اگر آپ سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں ایک ہی بات آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی. ایک دو گھنٹے کی گفتگو ضروری نہیں، صرف ایک ہی بات. ایک نوجوان کپڑے کا گٹھر لے کے جا رہا ہے تجارت کرنے کے لیے. امام صاحب بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تجارت کرنے جا رہا ہوں نا، بیوی بچوں کی پرورش کے لیے. امام صاحب نے کہا علماء کی مجلس میں بیٹھا کریں، آپ کی پیشانی پر علم و فضل کا چمکتا نور دیکھ رہا ہوں. اس نے علماء کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا، اور ایک دو عالم کی مجلس میں نہیں، 90,000 علماء کی مجلس میں بیٹھا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب قرآن و حدیث سے مسئلے نکالنے لگے، نیئر اباؤٹ 12 لاکھ مسئلے نکال کے دنیا کو دیا. سبحان اللہ. دنیا اس نوجوان تاجر کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے. سبحان اللہ. ایک ہی جملہ ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھا کر. اگر آپ کی نیت سیکھنے کی ہے تو ایک ہی بات کافی ہو. ماموں اپنے بھانجے کو پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے ماموں کہتے ہیں واللہ لا تکونوا مثلنا ابدا، خدا کی قسم تم میری طرف بڑا عالم نہیں بن سکتے. یہ جملہ اثر کر گیا. اس نے سیدھا دوسرے استاذ کے پاس جا کے جم کے محنت کرنا شروع کیا، پڑھنے لگا. پڑھتے اکیلے اس بھانجے نے تحاوی شریف لکھی، مشکل الآثار لکھی، شرح معانی الآثار لکھی. دنیا اس بھانجے کو امام تحاوی کے نام سے یاد کرتی ہے. اپنے انڈیا کی بات بتاؤں، ایک صاحب 5 مارچ 1925 بلیا میں پیدا ہوتے ہیں. دھنباد میں کتاب کی دکان کھول کے کتاب بیچ رہے. ایک مسافر جاتا ہے، خالی بیچو گے کہ پڑھو گے بھی؟ خالی بیچو گے یا پڑھو گے بھی؟ اس نے اس جملے کو قبول کیا اور بڑی مشکل سے ایک پیسہ جمع کر کے 2 روپیہ جمع کر دیا. اور 2 روپیہ جمع کرنے کے بعد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد میں ایڈمیشن کرایا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا. پڑھتے اتنا پڑھا وہ بچہ، اتنا پڑھا کہ اکیلے اس نے لندن میں ورلڈ اسلامک مشن کھولا، امریکہ میں جامعہ مدینۃ الاسلام کھولا، کینیڈا میں دارالعلوم علیمیہ کھولا، دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کھولا، بنگلور میں جامعہ حضرت بلال کھولا. اکیلا اس بچے نے کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام ٹھیکہ پارا ہاوڑا کھولا. اکیلا اس بچے نے ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم کھولا. اکیلا اس بچے نے پٹنہ میں امارہ شرعیہ جو دیوبندیوں کا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کر اپاہج کرنے کے لیے قلب پٹنہ میں ادارہ شرعیہ کھولا. دنیا اس بچے کو علامہ ارشد القادری کے نام سے یاد کرتی ہے. ایک بات آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. میں کہتا ہوں اس وقت قوم کو غلام جیلانی زری کی نہیں، علامہ ارشد القادری کی ضرورت ہے. علامہ ارشد القادری کی وچ ایجوکیشن از بیٹر، بہتر تعلیم کون سی ہے؟ جو کہ اس وقت کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مکاتب ہیں، کانوینٹ ہے،
लिटिल फ्लावर है, सेंट पायस है, सेंट जोसेफ है। बुनियादी तौर से 3 लाइन मानी जाती है। एक लाइन है क ख ग ग अंग की, अ आ ई उ की। दूसरी लाइन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड की। और तीसरी लाइन है दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा गौसिया की, अलिफ बा ता ता जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सॉन ग q ज़ ऐन गैन बा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। इन तीनों लाइन में क्या फर्क है? अगर सिर्फ एक बेस पे हम गुफ्तगू करें, सिर्फ एक बेस पे, कि जो शख्स क ख ग घ पढ़ के मास्टर बन गया, दूसरी तरफ ए बी सी डी पढ़ के एमडी बना, एमबीबीएस से ऊपर, और एमडी से भी ऊपर अभी डीएम चल रहा है, और तीसरी तरफ ये वाली अपनी वाली लाइन मुफ्ती बना पढ़ते पढ़ते। अगर आप नीचे वाले प्लेसेस पे गौर करेंगे तो उसका नाम है कॉन्वेंट, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 5th 10th ग्रेजुएशन, ये सब स्टेप्स है, क्लासेस है। प्लेसेस के नाम है कॉन्वेंट, लिटिल फ्लावर, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। अपने मकातिब का नाम है मकतब, मदरसा, दारुल उलूम, जामिया। पढ़ने वाले अपनी लाइन में नाजरा खां, हाफिज, कारी, आलिम वगैरह वगैरह कहलाते हैं। जरा फर्क देखिएगा आप, सिर्फ और सिर्फ आप चले जाए टीचर के पास और टीचर से कहे कि आपने नर्सरी में जो क ख ग घ वाली पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ? I don't know, I was child, maybe my parents know about it। मुझे नहीं मालूम यार, मैं तो छोटा सा था उस वक्त, 4-5 साल का था, मेरी माँ को पता होगा, मेरे बाप को पता होगा। उस टीचर के पेरेंट्स के पास जाए। आपके बच्चे ने नर्सरी में जो क ख ग वाली पुस्तक पढ़ी थी वो पढ़ के टीचर बना, बीएड डीएड किया, अभी लाख रुपए सैलरी ले रहा है, वो नर्सरी की पुस्तक का है। वो पुस्तक तो जब मेरा बेटा 4th 5वीं में गया और बहुत सारी पुस्तक जमा हो गई थी तो मैंने सबको भंगार वाले को दे दिया। समझने वाली बात, भंगार वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैंने तो होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया उस पेपर के साथ? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा, कचौरी, पकौड़ी डाल के बेच दिया मैंने, मिठाई डाल के बेच दिया भाई। समोसा खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा समोसा खाने के बाद उस पेपर को हमने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दी। और उस पेपर पर कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर पेशाब करके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आप पेपर उठाए और थाने में टीआई के पास जाए, इस पेपर को पढ़ के फला स्कूल का टीचर बीएड डीएड करके लाख रुपया सैलरी ले रहा है, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करें, क्योंकि इसी पेपर ने उसको बीएड बनाया, इसी की वजह से वो 1 लाख सैलरी ले रहा है, उसके खिलाफ केस दर्ज करें। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये क्राइम नहीं है, ये जुर्म नहीं है, आप अपनी अर्जी लीजिए और घर तशरीफ ले जाइए। अच्छा, ये हाल है क ख ग घ का, और यही हाल है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का, यही हाल है रेन रेन गो अवे का, जोनी जोनी यस पापा का। ठीक है, अब आए दूसरी लाइन की तरफ। आप तो दारुल अहले सुन्नत मदरसा गौसिया के एक फारिग तलबा से, तालिब इल्म को बुलाए और उनसे कहें आपने नर्सरी में जो अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? कहा अम्मा पारा। जब मैं अम्मा पारा खत्म किया और इदादिया में आया तब उसकी अजमत का अंदाजा हुआ। जब ऊला में गया तो उसकी कद्र और बढ़ गई, जब सानिया में गया तो उसकी इज्जत और मेरी नजर में बढ़ गई। सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, कामिला, फजीला, तखस्सुस फिल फिक्र, मुफ्ती बना। तब पता चला उस पेपर के बारे में मुफ्ती का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में औलिया का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में अगवासो औताद का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में इमाम मालिक, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में सहाबा का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में अंबिया का फतवा
دیکھ رہے ہیں آپ کو نا، یہ بعد میں بننا شروع ہوا. پہلے قرآن شریف بکری کی کھال پر، پتھر پر، کپڑوں پر لکھا تھا. دنیا میں روئی سے کاغذ بنانے کی مشین پہلی بار اسلامک اسپین میں عمرو بن یوسف نے بنایا. اس وقت پیپر بن رہا ہے ووڈ سے، گراس سے، ٹریز سے. آپ دونوں پیپر کو سامنے رکھیں. یہ ہے کوکا کوکا والا پیپر اور یہ ہے اما پارا والا پیپر. بھائی آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیسے ہوا؟ اس پیپر نے جواب دیا کہ ہم دونوں بنے تھے ایک ہی درخت سے، پریس ایک ہی تھا، مشین ایک ہی تھی، ہماری لائن بھی سیم تھی، ہماری وائٹنیس بھی سیم تھی، لینتھ بھی سیم، ویڈتھ بھی سیم، ہائٹ بھی سیم، ویٹ بھی سیم، ویلیو بھی سیم، خریدار بھی سیم، بیچوان بھی سیم، سب کچھ ایک ہی تھا. فرق اتنا ہے اس پیپر نے جواب دیا میری چھاتی پہ کوکا لکھا ہوا تھا اس لیے میں نجاست غلیظہ میں ہوں. اس پیپر سے میں نے پوچھا تیری عظمت کی وجہ کیا ہے، وقار کی وجہ کیا ہے، قدر و منزلت کی وجہ کیا ہے. اس پیپر نے جواب دیا میری چھاتی پر وضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. میری چھاتی پر قرآن کی آیت لکھی تھی. صحبت آیت قرآن کی بنیاد پر اللہ نے میرے وقار کو بڑھا دیا. ارے زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، جشن دستاری حفظ قرآن، نعرہ تکبیر. جس پیپر پر قرآن آ جائے اس کی عظمت اتنی بڑھ جاتی کہ بڑے بڑے مفتی آنکھوں سے، ہونٹوں سے، سر سے لگاتے ہیں. تو جس چھاتی میں 30 پارے آئے ان کی شان کیا ہوگی؟ واہ واہ، زندہ باد. Which education is better؟ اس حوالے سے آکسفورڈ میں ایک پروگرام ہوا، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر. ایک پروفیسر بولتا ہے جس ایجوکیشن میں 3 سی ہو وہ ایجوکیشن سکسیس ہے. 3 سی مطلب کیریکٹر، پہلا سی کیریکٹر کا، کانفیڈنس دوسرا سی کانفیڈنس کا، کریٹیو تیسرا سی کریٹیو کا. جو ایجوکیشن اخلاق مند بنائے، جو ایجوکیشن اعتماد مند بنائے، جو ایجوکیشن کریٹیو مائنڈ بنائے، معلومات کو ترتیب دے کے مجہولات کو حاصل کرنے کا سسٹم دے، وہ ایجوکیشن دنیا میں سب سے بہتر ہے. اس حوالے سے سائنسدانوں نے بھی یہ لکھا ہے ایجوکیشن does not mean teaching people what they don't know. It means educating them to behave as they don't behave. ایجوکیشن کا پرپس پڑھنے کے بعد پڑھانا نہیں ہے. ایجوکیشن کا مین ٹارگیٹ ہے جو آپ نے پڑھا ہے اس پر آپ عمل کریں. یہی وجہ ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت پڑھنے کی بھی اجازت سب کو نہیں تھی. سب لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف بڑے بڑے بادشاہ لوگ، قبیلے کے لیڈر اور سردار لوگ پڑھ سکتے ہیں. نبی نے آ کے تعلیم کو عام کیا اور کہا سب کو پڑھنے کا حق ہے. جی سب کو پڑھنے کا حق ہے. آپ اگر تفسیر میں جائیں گے تو صرف نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور قلم جو لکھے اس کی قسم. اس حوالے سے 150 سے زیادہ قلم کی تاریخ ہے، 150 سے زیادہ قلم کے ادوار ہیں. 150. جس وقت میں امجدیہ میں پڑھ رہا تھا اس وقت بورڈ پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا قلم گوید کے من شاہ جہاں ہوں. قلم بولتا ہے میں دنیا کا بادشاہ ہوں. Which education is better? Character, confidence, کریٹیو. اس کو میں نے اپنے انداز میں کہا جس ایجوکیشن میں 3 الف ہو وہ ایجوکیشن سکسیس ہے. 3 الف کس ایجوکیشن میں. اچھا یہ بولا کون ہے؟ آکسفورڈ کا پروفیسر. پہلا الف اخلاق کا، جو ایجوکیشن اخلاق مند بنا. دوسرا الف اعتماد کا، جو ایجوکیشن اعتماد، بھروسہ، یقین دلاتا. تیسرا الف ایجاد کا، جو تعلیم آپ نے جو حاصل کیا ہے اس سے نئی چیز حاصل کرنے کی کیپیسٹی آپ کے دماغ کے اندر لائے. یاد رکھیے گا ہمارا دماغ 24 گھنٹے میں 65,000 مرتبہ سوچتا ہے. 65,000 ٹائم
in for 24 hours. ہمارا دماغ اس میں سے 95% سوچ ریپیٹ ہوتی ہے، 5% نئی چیزیں سوچتا ہے، 95% اگین پلان کرتا ہوں، جو سوچا ہوا وہی سوچتا ہے، صرف 5% انسان نئی چیزیں سوچتا ہے. ایک اور بات یہاں پر بتاتا چلوں میں، ہمارے دماغ ایک سیکنڈ میں 11 ملین بٹ سینسری میموری ڈاٹا کو پروسیس کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں 11 ملین. اور کس کو؟ 11 ملین بٹس کو. ہر چیز ناپنے کا الگ پیمانہ ہے، انفارمیشن ناپنے کا سب سے چھوٹا پیمانہ بٹ کہا جاتا ہے. 8 بٹ کا ایک بائٹ بنتا ہے، اور 1000 بائٹ کا ایک کے بی بنتا ہے، کلو بائٹ. 1000 کے بی کا ایک ایم بی بنتا ہے، میگا بائٹ. 1000 ایم بی کا ایک جی بی بنتا ہے، گیگا بائٹ. 1000 جی بی کا ایک ٹی بی بنتا ہے، ٹیرا بائٹ. 1000 ٹی بی کا ایک پی بی بنتا ہے، پیٹا بائٹ. 2.5 پی بی ڈاٹا ہر انسان کا دماغ اسٹور کر سکتا ہے. یہ مل جانے باللہ 2.5 پی بی. یہ جو پورے قرآن کے حافظ آپ کے سامنے آئیں گے، اگر اس کو کے بی میں ڈالے تو چند کے بی میں پورا قرآن آ جاتا ہے، چند کے بی میں. 2.5 پی بی ڈاٹا ہر انسان کا دماغ اسٹور کر سکتا ہے. اس لیے اس سے اندازہ لگائے کہ انسان کے دماغ میں کتنا انفارمیشن اور نالج آ سکتا ہے. اس وقت آئنسٹائن کا دماغ جو فادر آف سائنس بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں آیا ہے کہ 8% سے نیچے ہی دماغ کا استعمال ہوا ہے. 92% دماغ ابھی اسٹور ہے، سیو ہے، کسی نے استعمال ہی نہیں کیا. پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کے بھی 8% سے کم ہی دماغ کا استعمال کیے ہیں. یہاں پر ایک اور بات میں بتاتا چلتا ہوں کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں، ان سب کو اللہ نے 2.5 پی بی ڈاٹا اسٹور کرنے کی क्षमता دی ہے. سوال یہ ہے ہمارے نبی کو کتنی کیپیسٹی دی؟ ہمارے نبی کو کتنی क्षमता دی؟ کتنے پی بی ڈاٹا ہمارے نبی کا دماغ اسٹور کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے صرف ایک روایت یہ ملی ہے، ان اللہ تعالی لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا الى يوم انقضائها من العقل في جنب عقله صلی اللہ علیہ وسلم الا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انبیاء، جتنے علماء، جتنے سائنٹسٹ، جتنے دکاترہ، جتنے پروفیسر، جتنے لیکچرار، جتنے بی ایڈ اور ڈی ایڈ، جتنے انسان آئے، اس وقت 7.5 ارب ہے، نہ جانے کتنے ملین بلین مر چکے ہیں اور کتنے آنے والے ہیں. ان تمام لوگوں کا دماغ ریگستان میں سے ایک ذرہ ریت کے برابر ہے، اور سراپا ریگستان اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو فرمایا. اسی سے اندازہ لگائے پیارے مصطفیٰ کی میموری پاور کا کیا عالم ہوگا. اسی فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تیرے آگے کیوں ہے کبے لگے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر. وچ ایجوکیشن از بیٹر. ایک اور بنیادی فرق یاد رکھیے گا، میں نے خود بڑے بڑے دنیاوی ایجوکیٹڈ پرسن کو دیکھا ہے، بڑھاپے میں جا کے اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے جینیئر پڑھے لکھے لوگ کی بات کر رہا ہوں، مگر حضور محدث کبیر میرے شیخ نے ایک بات بتائی کہ جس مائنڈ کو علم مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، جس دماغ میں نبی کا علم آ جائے، وہ دماغ مینٹل ہونے سے پاک ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر بڑھاپے میں بھی بولے تو اسلام کی حجت ہی کہلاتے ہیں. حضور تاج الشریعہ کے بارے میں علامہ عاشق الرحمان نے ایک بات کہا تھا کہ اس عمر میں بھی جبکہ تلفظ پہ وہ قادر نہیں ہے پوری طرح، اس کے باوجود ان کا دماغ شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے. یقین نہ ہو تو ابھی محدث کبیر کو دیکھ لیجئے گا، ہزاروں علماء کے استاذ ہیں، اس عمر میں 95 سال کی اباؤٹ کی عمر ہے،
مجال ہے کسی کی ان سے غلط فتوے پہ دستخط کروا لے؟ مجال ہے کسی کی؟ اس وقت بھی ان کی عقل، ان کی قوت دراکہ، قوت مدرکہ شریعت کے مطابق ڈیسیژن کرتی ہے، شریعت کے مطابق چلتی ہے۔ Which education is better؟ بہترین تعلیم کون سی ہے؟ پروفیسر نے یہ کہا 3 سی جس میں ہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں 3 سی کس میں زیادہ ہے، 3 الف کس میں زیادہ ہے۔ پہلا الف اخلاق کا، کیریکٹر کا سی۔ اگر اخلاق کے حوالے سے آپ دیکھنے کے لیے جائیں گے تو دنیا کے اندر جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر وہ دن میں لوگوں کے سامنے صحیح بھی ہو تو رات میں کیا کرتے ہیں؟ یو کانٹ انڈرسٹینڈ۔ ان کی بیوی کتنا خوش ہے اس سے؟ یو کانٹ انڈرسٹینڈ۔ تاریکی میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے ان کا؟ یو کانٹ انڈرسٹینڈ۔ لیکن دینی تعلیم کی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ہمارے نبی نے ہمیں قرآن دیا اور حدیث دیا، ہمارے نبی کے اخلاق کی بات کریں تو جلوت میں ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ اگر وہ چلے تو صحابہ نے لکھ لیا ذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ بولے صحابہ نے لکھ لیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ ہنسے صحابہ نے لکھ لیا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر نبی نے کھایا صحابہ نے لکھ لیا اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا ہر پہلو پوری دنیا کے سامنے میں ہے۔ اب رہی بات یہ نبی دن میں کیا کرتے ہیں، یہ 1,24,000 25,000 صحابہ دیکھ رہے تھے، لیکن رات میں یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ بیوی خوش ہے یا نہیں خوش ہے؟ رات کی تاریکی میں ان کی لائف اسٹائل لاجیکلی ہے یا ان لاجیکل ہے، یہ کون بتائے گا؟ اگر ایک بیوی ہو تو اسے سیٹنگ کی جا سکتی ہے، اگر 2 بیوی ہو اس سے بھی سیٹنگ کی جا سکتی ہے، اگر 3 بیوی ہو اس سے بھی سیٹنگ کی جا سکتی ہے۔ 3 سے زیادہ کا جھوٹ پر اتفاق آسانی سے نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے دعا نے پیارے مصطفیٰ کو 1,25,000 صحابہ دیا کہ نبی کے ہر بات کو قیامت تک کے لکھ لیا جائے، پوری دنیا کو بتایا جائے علم دین کا لانے والا مصطفیٰ ہے جن کے اخلاق میں کوئی جواب نہیں ہے۔ اب آئیے کہ رات میں کیا کرتے تھے تو اللہ نے 1 سے زیادہ شادی کی اجازت دی تاکہ رات کے ہر پہلو کو کبھی عائشہ بتائے گی، کبھی حفصہ بتائے گی، کبھی ام سلیم بتائے گی، تاکہ دنیا کا کوئی لیڈر میرے مصطفیٰ کے اخلاق کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت رسالت، نعرہ تکبیر۔ 1847 میں ایک بہت بڑا سائنٹسٹ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا ایڈیسن۔ اس نے لائٹ بنایا، پہلی بار دنیا میں بلب امریکہ میں جلا، پہلی بار۔ لیکن یہ بلب جلانے سے پہلے اس کے 211 آئیڈیاز فیل ہوئے۔ وہ ڈسکور کر رہا تھا، ڈسکور ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن سوچا یہ بچے کیسے نکلتے ہیں انڈے سے، دیکھا مرغی بیٹھی ہوئی انڈے پر اور پھر بچے نکلے، بہت سارے انڈے جمع کیا، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اس کی ماں بہت ماری، یہ تزیہ مال ہے، سائنٹسٹ ہے مگر یہ اخلاق کے خلاف ہے، سائنٹسٹ ہے مگر اخلاق کے خلاف ہے۔ اس دن یہ دیکھا یہ مینا اڑتا کیسے ہے، آیا ایک مینا نیچے سے ایک کیڑا کو پکڑا اور کھا کے اڑ گیا، کہا او دیٹس ریزن فور فلائی، کیڑا کھاتا اس لیے اڑتا۔ بہت سارے کیڑوں کو پکڑ کے اس نے فرائی کیا اور خود نہیں کھایا کیونکہ جینیس تھا نا، اپنی نوکرانی کو کھلایا اور بیچاری بیمار پڑ گئی۔ یہ اخلاق کے خلاف، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اخلاق کے خلاف۔ فادر آف سائنس ہے، لوگ اس کے فالوورز دنیا میں ہیں، ہائی فائی ایجوکیٹڈ پرسن ہے، مگر جان گئی بیماری اس کی وجہ سے ہوئی، مگر یہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے اچھا عمل بتائیے نا، فرمایا نماز پڑھو اور ناخن کاٹو۔ اچھا عمل نماز پڑھو ناخن کاٹو۔ کوشچن arises in our mind in this page is پیشواری، نماز پڑھو اور ناخن کاٹو۔ نماز پڑھنا فرض ہے، ناخن کاٹنا فرض نہیں ہے، وہ تو مستحب ہے۔ یہ فرض کا مقابلہ مستحب سے کب سے ہونے لگا؟ اسلام میں 5 ڈز ہے، 5 ڈزن ہے، یاد رکھیے گا۔ ڈز میں سب سے ہائی کوالٹی فرض کی ہے، واجب، پھر سنت موقع، پھر غیر موقع، پھر مستحب۔ ڈزن میں 5 ہے، سب
سب کی سزا الگ ہے. نماز فرض ناخن کاٹو مستحب، نبی فرماتے نماز پڑھو ناخن کاٹو. ظاہراً سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ تقابل. نماز پڑھو روزہ رکھو سمجھ میں آتا ہے، نماز پڑھو حج کرو سمجھ میں آتا ہے، یہ سب فرض ہے، فرض ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مگر نماز پڑھو ناخن کاٹو. جب اس کی ہسٹری پتہ کی گئی تو پتہ چلا اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں اور بکریوں کے تھن سے وہ دودھ نکالتا ہے اور ناخن کے بڑے ہونے سے بکری کے تھن میں ناخن چبھتا ہے اور بکری اور جانور کو تکلیف دینا حرام ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے. یہ فرض کا بھائی ہو گیا. ارے واہ 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 واہ. جو مصطفیٰ بکری کو جانور کو تکلیف دینا گوارا نہیں کر رہا ہو ان کے اخلاق کا کتنا اونچا معیار ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اے بی سی ڈی اور ک خ گ میں اخلاق نہیں، اخلاق ہے قرآن مقدس کی تعلیمات میں. اخلاق ہے الف با تا سا کیا. پہلا الف ہو گیا، اب دوسرے الف پر آئے. اعتماد، جس ایجوکیشن میں یقین ہو. کون سا ایجوکیشن یقین والا ہے؟ اس حوالے سے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اے بی سی ڈی والے جو دکھ رہے ہیں نا آپ کو، یا ک خ گ والے جو دکھ رہے ہیں آپ کو، اس کی بیک ہسٹری جا کے پڑھیے کتابوں میں. خود ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے بھگوت گیتا. اس میں باس دیو نے لکھا ہے انی انا الکل من غیر مبدأ بولادت او منتہا بوفا. اسے ایشور کہا جاتا ہے. اس وقت بھی دنیا ہند میں وشنو، شیوا، برہما یہ بڑے دیوتاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں. کیا کہا باس دیو نے انی انا الکل، میں کل ہوں. ولادت سے شروعات نہیں ہے اور موت سے میری انتہا بھی نہیں. سب سے بڑا تصور کیا جاتا ہے. بیک ہسٹری کا جائزہ لے ذرا. انسان، میں نے کہا نا 24 گھنٹے میں کتنے ہزار مرتبہ سوچتا ہے؟ 65,000 مرتبہ. انسان کا دماغ ایک جگہ رکا نہیں رہتا. اس نے سوچا who is amongst powerful we should pray. ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. اسٹارٹنگ میں انسان غور کرنا شروع کیا کون ہے طاقتور، کون ہے طاقتور. تب وہ اس نتیجے پر پہنچا یہ زمین کاجو کشمش پستہ اخروٹ بھی دیتی ہے اور اس زمین میں رستم و سکندر کو دفن کر دے تو زمین کھا بھی جاتی ہے. یعنی زمین بڑھاتی بھی ہے انسان کو اور گھٹاتی بھی ہے انسان. لہذا سب سے زیادہ طاقتور زمین ہے. لوگوں نے زمین کی پوجا شروع کر دی. You are our God, we are praying for you. زمین ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہے. عقل ایک جگہ رکتی نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا. اس نے دیکھا یہ 50 گرام کا پتھر لیا، 250 گرام مٹی کا ڈھیلا، دونوں کو ٹکرایا. ٹکرانا تھا کہ یہ 50 گرام پتھر نے 250 گرام ڈھیلا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں تبدیل کر دیا. عقل مند نے گاڈ کی لسٹ سے مٹی کو خارج کر کے اسٹون کو سلیکٹ کر لیا اور کہا نا خدا ہمارا مٹی نہیں ہو سکتا، یہ تو پھوٹ جا رہا پتھر سے. سب سے زیادہ طاقتور اسٹون ہے، پتھر ہے، جو ہمارا خدا. وہ ماؤنٹ ایوریسٹ یو آر اوور گاڈ، وہ جبرالٹر یو آر اوور گاڈ، وہ گیرنار یو آر اوور گاڈ. لوگوں نے پتھر کی پوجا شروع کر دی. آج بھی پہاڑوں کی پوجا ہو رہی ہے. ایک پہاڑ کا نام بتاؤں، گیرنار. 3000 کروڑ دیوی دیوتا ہے اس پر. اس پر مفتی جوناگڑھ کے اندر اس پر مفتی اعظم ہند چڑھے اپنے مریدوں کے ساتھ. لوگوں نے کہا آسان نہیں ہے چڑھنا. مفتی اعظم ہند چڑھنے لگے اور ان کے مرید اور خلیفہ لوگ ساتھ میں بکرا کو بھی لے لیے، وہاں حضرت کی ضیافت کری. اچھا اب سب لوگ چڑھ رہے، بکرا جانے کو تیار نہیں. اچھا بکرے کے کان میں خلیفہ مفتی اعظم ہند نے کہا آپ کو مفتی اعظم ہند کی ضیافت کے لیے لے جایا جا رہا ہے. یہ سننا تھا کہ انسان پیچھے، بکرا آگے آگے نکل رہا. وہاں ضیافت ہوتی ہے اور ضیافت کے بعد میں مفتی اعظم ہند نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر قلم سے کہا لکھ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروار. یہ کلام اسی پہاڑ پہ لکھا گیا ہے. میں دیکھ کر کے آیا، یہ کلام اسی پہاڑ پہ لکھا گیا ہے. آصف انسان نے مٹی کو ریجیکٹ کیا، اسٹون کو سلیکٹ کیا. یو آر اوور گاڈ. ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے. دھمتری میں چلے جایا، چھتیس گڑھ کے ایریا میں. وہاں لوہے کی مشین پہاڑ پہ چڑھتی ہے، چٹان کو اکھاڑتی ہے، ٹرین کے ڈبے میں ڈالتی. وہ ڈبہ سے دوسری مشین میں ڈالا جاتا. بڑی بڑی چٹان کو لوہے کی مشین پاؤڈر بنا کے دوسرے ٹرین کے ڈبے میں ڈال دیتی ہے.
لوگوں نے کہا نا پتھر طاقتور نہیں ہے، طاقتور تو لوہا ہے. گاڈ کی لسٹ سے خارج کر دیا، بلیک لسٹ کیا کس کو؟ پتھر کو، اور سلیکٹ کر لیا اس نے سیدھا لوہا کو. ایھا الاسٹیل انک معبود نحن نعبدک، ایھا الحدید انک معبود نحن نعبدک. او اسٹیل یو آر اور گاڈ، وی آر پریئنگ فار یو. لوہا تو زیادہ طاقتور ہے، ہم تجھے خدا مانتے. یہ اعتماد کا جنازہ دیکھے کیسے نکل رہا، کانفیڈنس دیکھے کیسے ٹوٹ رہا. لوہے کو انسان نے سلیکٹ کر لیا، یو آر اور گاڈ وی آر پریئنگ فار یو. ٹیکنالوجی اور آگے بڑھتی ہے. 500 ٹیمپریچر پر آپ لوہے کو رکھیں، آگ سیدھا اسے پگھلا کر سیال مادہ بنا کر بہنے پہ مجبور کر دیتی ہے. جس شکل میں چاہے انسان لوہے کو پگھلا کر ڈال دیتا ہے. لوگوں نے، عقل مندوں نے دماغ لگایا اور اس نے سیدھا گاڈ کی لسٹ سے خارج کیا لوہے کو اور کہا سب سے زیادہ طاقتور فائل ہے، آگ ہے. ایھا النار انک معبود نحن نعبدک. یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں خواجہ آئے تھے 1000 سے زیادہ جگہوں پر آتش جل رہی تھی، آگ جل رہی تھی. یو آر اور گاڈ وی آر پریئنگ فار یو. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو طاقتور ہے. آئنسٹائن کی تھیوری کو اور آگے بڑھایا گیا. نیوٹن کے اولادوں نے بلڈ کیا اس کے سسٹم اور نظام کو. ٹیکنالوجی کا زمانہ اور آگے بڑھتا ہے. یہ دیکھا گیا کہ نعرہ نمرود آسمان سے باتیں کر رہے تھے. بارش کا ایک ٹکڑا آتا ہے اور اسے کافور میں بدل دیتا ہے. بلڈنگ میں آگ لگی ہو، فائر بریگیڈیئر آتا ہے اسے بجھا دیتا ہے. لوگوں نے کہا نو 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 وی ور رونگ رونگ رونگ. آگ طاقتور نہیں ہے، اس کا باپ تو پانی ہے. اس نے سیدھا آگ کو خارج کیا اور پوجا شروع کر دی گنگا یمنا کی. یو آر اور گاڈ. سمندر کی یو آر اور گاڈ. دریائے نیل کی پوجا عمرو بن عاص کے زمانے تک ہو رہی تھی، سعد بن وقاص کے زمانے تک. ہر سال لڑکی، خوبصورت لڑکی کو ذبح کر دیا جاتا پوجا کی شکل میں. کیوں بھائی؟ سعد بن وقاص نے دیکھا دریائے نیل میں بھیڑ لگے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ پوجا. کیا شکل ہے پوجا کی؟ کہا یہ خوبصورت لڑکی کو ذبح کر کے بھیٹ چڑھائیں گے ہم، تب دریائے نیل میں پانی آئے گا. کہا اسٹاپ. فرسٹ آف آل آئی ول آسک عمر فاروق اعظم. میں پہلے پوچھوں گا عمر فاروق اعظم سے، کیونکہ یہ میرا سسٹم ہے، یہاں میرا نظام چلے گا. عمر فاروق اعظم کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات ایسے ایسے ہیں. عمر فاروق اعظم نے خط کا جواب خط سے دیا، اور جواب سعد بن وقاص کو نہیں، سیدھا دریائے نیل کو خط لکھا. ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں ہے، چیٹ جی پی ٹی نہیں ہے، گوگل نہیں ہے، انسٹاگرام فیس بک بھی نہیں ہے، ٹیسلا اور ناسا کا وجود نہیں ہے، سیٹلائٹ ہے ہی نہیں. دریائے نیل کو سیدھا لیٹر لکھا ہے عمر فاروق اعظم نے. اور عبارت کیا ہے خط کا؟ ایھا النیل ان کنت تجری من نفسک فلا تجری وان اللہ یدریک فصل اللہ یدریک. اے دریائے نیل تو تیری مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ چلاتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے. خط کو دریائے نیل میں ڈالا گیا. تاریخ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد سے جب سے دریائے نیل نے خط کو پڑھا، عربی والا خط کو دریائے نیل نے پڑھا، جب سے پڑھا ہے آج تک دوبارہ کبھی سوکھا نہیں ہے. واہ. انسان نے پانی کی عبادت شروع کر دی. ایھا الماء انک معبود نحن نعبدک. او واٹر یو آر اور گاڈ وی آر پریئنگ فار یو. آکسفورڈ اور کیمبرج کے اسٹوڈنٹ جب فیلڈ کیے اور یہ کھو جا کے یہ بارش کیسے ہوتی ہے ڈسکور کیا. کہا سورج اپنی شعاعوں کو سطح آب بحر پہ ڈالتا ہے، پانی پہ سورج اپنی تپش کو ڈالتا ہے، پانی گرم ہو کے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، وہی بادل بن کے جمع ہوتا، بارش بن کے برستا ہے. عقل مندوں نے بلیک لسٹ کیا واٹر کو اور سیدھا سلیکٹ کرتا ہے سورج کو. سوریہ نمسکار کا وجود ہوتا ہے. You are our God, we are praying for you. ایھا الشمس انک معبود نحن نعبدک. سورج ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور باضابطہ سورج کی حرکت کو اپولو کہا جاتا ہے. اپولو جو یہ ٹائر کمپنی آپ دیکھ رہے ہیں نا، مقدار حرکت شمس کو اپولو کہتے ہیں، اور باضابطہ اس کی پوجا ہو رہی ہے. اور پجاری زرتشت مذہب کے لوگ ہیں.
مقدار حرکت شمس. اور اس وقت کے سائنسدانوں نے بھی لکھا our solar system is made of one star that is sun and 8 planets and 146 moons. ہماری گلیکسی میں سب سے بڑا سورج ہے. اور کتنا بڑا سورج؟ 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے دھرتی کی بنسبت. کتنا بڑا ہے سورج؟ 13 لاکھ زمین سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہے. اتنا بڑا ہے سورج. سورج کی روشنی 8 منٹ کچھ سیکنڈ میں دھرتی پر آتی ہے. آج تک کوئی سورج کے قریب نہ جا سکا. اس لیے بیوقوفوں نے بھی، عقل مندوں نے بھی، لٹریٹ لوگوں نے بھی اور لٹریٹ لوگوں نے بھی، دونوں نے سورج سے کہا یو آر اوور گاڈ، وی آر پریئنگ فار یو. ہمارے سولار سسٹم میں سب سے بڑا سورج ہے، لہذا سورج خدا ہے، ہم سورج کی عبادت کرتے ہیں. یہ ماحول تھا کفر پر مشقت کو جلانا تھا. اللہ کے دو عالم نے 571 عیسوی میں عبداللہ کی پیٹ سے، آمنہ کے بطن سے، مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق پیارے مصطفیٰ کو جلوہ گر کیا. اور ہمارے نبی نے مقام صحابہ میں اسی پاورفل سورج پر اپنی حکومت کا سکہ چلایا اور کہا مسلک اعلیٰ حضرت شافعی محشر سب سے بڑا سورج. اسی سورج پر نبی نے حکومت کا سکہ چلایا اور پلٹایا. اور پھر نبی نے کہا there is no God exception Allah, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بی سی ڈی والے کوکاکولا والے خداؤں کو بدلا، معبودوں کو بدلا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ آدم سے لے کر پیارے مصطفیٰ تک ایک ہی کانفیڈنس تھا. سب کی تعلیم میں ایک ہی عقیدہ تھا جو بنیادی تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور سب نے یہ کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آخری نبی آنے والے ہیں. یہی نظریہ حضرت آدم نے دیا، موسیٰ نے دیا، شیس نے دیا، زکریا نے دیا علیہ الصلوۃ والسلام. یہی عقیدہ دیکھیے گا وہاں نظریوں کا جنازہ نکل رہا ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ کے نظریے کی دھچیاں اڑا دیتا ہے دوسرا سائنٹسٹ. مگر 1400 سال سے بھی پہلے حضرت آدم کا جو نظریہ تھا تمام نبیوں سے ہوتے ہوئے وایا 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 in its final form revealed the last messenger محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پیارے مصطفیٰ نے یہی عقیدہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہی عقیدہ پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز کا ہے، دوسری صدی ہجری کے مجدد امام محمد بن ادریس شافعی کا ہے، تیسری صدی ہجری کے مجدد امام ابو حامد الاصفرائینی کا ہے، چوتھویں صدی ہجری کے مجدد ابو الحسن اشعری کا ہے، پانچویں صدی ہجری کے مجدد امام غزالی کا ہے، چھٹویں صدی ہجری کے مجدد نے بھی یہی عقیدہ دیا، امام فخر الدین رازی نے بھی یہی عقیدہ دیا، ساتویں صدی ہجری کے مجدد امام زین الدین عراقی کا یہی عقیدہ، آٹھویں صدی ہجری کے مجدد امام تقی الدین الدقیق کا یہی عقیدہ، نویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی کا یہی عقیدہ، 10ویں صدی ہجری کے مجدد ملا علی قاری کا یہی عقیدہ، 11ویں صدی ہجری کے مجدد مجدد الفسانی کا یہی عقیدہ، 12ویں صدی ہجری کا مجدد تاج الفہول کا یہی عقیدہ، 13ویں صدی ہجری کے مجدد شاہ عبد الحمید محدث دہلوی کا یہی عقیدہ، 14ویں صدی ہجری کے مجدد اچھے رضا پیارے رضا اللہ کے رضا امام احمد رضا نے یہی عقیدہ دیا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کا ہم بنایا، ہمیں ٹھیک مانگنے کو راستہ بتایا. اور یہی عقیدہ مصطفیٰ رضا خان نے دیا، یہی عقیدہ اچھے رضا قاضی رضا قاضی القضات رضا حضور تاج الشریعہ اختر رضا نے دیا. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، ایک کی ذات یکتا آپ ہے، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت. کانفیڈنس بدلا کانسیپٹ. اسی سے اندازہ لگائے
یہ جو اعتماد ہے، یقین ہے، کس ایجوکیشن میں ہے؟ الف با تا سا والوں میں. کاکا نو، ایک سائنٹسٹ دوسرے کی دھمکیاں اڑا دیتا ہے. اے بی سی ڈی نو نو نو. اب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی کسی کے خلاف کچھ بھی لکھ دے، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. ایک الف اخلاق، دوسرا اعتماد، کانفیڈنس. ایک اور کانفیڈنس پر ایک نظیر پیش کروں. یہ ہے سورج زمین کے گرد گردش کرتی ہے. سائنسدانوں کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ پرانے سائنسدانوں کا عقیدہ. 500 سال قبل مسیح اور ارسطو سائنٹسٹ آیا، اس کا کہنا ہے زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے. 500 سال قبل مسیح کی بات کر رہا ہوں. 400 سال قبل مسیح فیسا غوری سائنٹسٹ آیا، اس نے کہا سورج ساکن ہے، زمین گھومتی ہے. دیکھیں کیسے نظریہ بدلتے جاتا ہے. پتلیمو سائنٹسٹ آیا، اس نے کہا زمین ساکن. اس کے بعد پیدا ہوا 1080 عیسوی میں زرقالی سائنٹسٹ، اس نے کہا سورج زمین دونوں حرکت کر رہے ہیں. 1642 میں کوپرنیکس آیا، نیکولاس کوپرنیکس سائنٹسٹ، اس نے کہا زمین سمیت تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. نیچے آ جاتا. 16ویں صدی کے اخیر میں ٹیکو براہی سائنٹسٹ آیا، اس نے کہا سورج چاند دونوں زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں. 1609 میں گلیلیو آیا، دوربین ایجاد کیا اس نے، اور دوربین ایجاد کرنے کے بعد کہا ٹیکو براہی غلط ہے، کوپرنیکس صحیح ہے. کیپلر کوپرنیکس کو صحیح قرار دیتے ہوئے مداروں کو گول کی بجائے بیضوی گھمایا. یعنی یہ جو جہاں گھوم رہی ہے زمین، جہاں گھوم رہا ہے سورج، تو یہ گول مکمل نہیں ہے، انڈے کی شکل میں، انڈے کی شکل میں گھوم رہا ہے. 1687 عیسوی میں نیوٹن آیا، اس نے کہا جو قوت چاند کو زمین کے گرد و دیگر سیاروں کو آفتاب کے گرد پھراتی ہے گریویٹی ہے. 1879 عیسوی میں آئنسٹائن سائنٹسٹ آیا، اس نے یہ کہا تمام سیارے، زمین، سورج، چاند وغیرہ سب کے سب گردش کر رہے ہیں کسی اور کے گرد. یہ سب گھماتے رہے اور ایک دوسرے کا نظریہ بھی باطل کرتے رہے. مگر 10 شوال 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا خان کو پیدا کیا. سائنسدانوں کے جو کانسیپٹ ہے وہ 4 ہیں. نمبر 1 ایکسپریمنٹ، نمبر 2 آبزرویشن، نمبر 3 ریفرنس، نمبر 4 سسٹمائزیشن آف ریفرنس، سسٹمائزیشن آف انفرنس. یعنی وہ کسی بھی چیز کو سائنٹسٹ پہلے دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پھر نتیجہ نکالتے ہیں، پھر ایک ضابطہ متعین کر لیتے ہیں. یہ جو پلین اڑ رہا ہے نا، یہ بھی سائنس ہی کا نتیجہ ہے. پہلے ٹرائی کیا، پھر اس آبزرویشن کو بار بار کر کے مشاہدہ کر کے ایک نتیجہ نکالا، اور پھر اس نتیجے کو مضبوط کر کے ایک سسٹم بنا دیا جس کی وجہ سے آج پلین اڑ رہا ہے. مگر یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلی بار پوری دنیا میں پلین کا نظریہ دینے والا یہ مدرسے کا فارغ ہے جس کو دنیا عباس بن فرناس کے نام سے یاد کرتی ہے. پہلی بار مدرسے کا فارغ، الف با تا سا والے. حاصل یہ تمام سائنسدانوں نے گھمایا زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ایک دوسرے کو باطل کا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن شریف کی آیت سامنے رکھتے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ نے روکا ہے زمین و آسمان کو تو وہ حرکت کرے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمین کو اللہ روکے ہوا ہے کہ وہ حرکت کرے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلیں دی. 105 دلیلیں میں 15 دلیلیں پچھلی سائنسدانوں کی کتابوں سے، 90 دلیلیں اعلیٰ حضرت نے خود ایجاد. سبحان اللہ، 90 دلیل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایجاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ضابطہ متعین کر دیا. کتاب بھی ان کے اویلیبل ہے، فوز مبین در رد حرکت زمین. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اے بی سی ڈی کے اندر اعتماد نہیں ہے، اعتماد الف با تا سا میں ہے. اس لیے دنیا کے اے بی سی ڈی سے متاثر رہنے والوں نے کہا ملک سخن کی شاہی تم کو واہ واہ واہ، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں. تیسرا الف
اور وہ ہے ایجادات. اب میری آخری بات ہے وما علینا الا البلاغ سے پہلے ایجادات. آپ کہیں گے یہ موبائل کس نے بنایا, کمپیوٹر کس نے بنایا, مائک کس نے بنایا, یہ سب تو اے بی سی ڈی والے کوکا والے ہیں. ذرا میں بیک ہسٹری میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ جو اس وقت آپ پوری دنیا میں, امریکہ سمیت پوری دنیا میں پولیس کا نظام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, پولیس کا پوری دنیا میں نظام, ہر ملک میں پولیس ہے, آرمی ہے, فوج ہے. پہلی بار پوری دنیا میں پولیس کا سسٹم لانچ کرنے والے نبی کے پہلے اسٹوڈنٹ نہیں, نبی کے دوسرے درجے کے اسٹوڈنٹ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. عمر فاروق اعظم نے پولیس کا نظام, جیل خانہ پہلی بار دنیا میں کسی نے بنایا ہے, حضرت عمر فاروق اعظم. ڈاک خانہ, خط کا کانسیپٹ پہلے نہیں تھا, اب کون مارا فوج میں کون زندہ ہے, عمر فاروق اعظم نے کہا بازار میں ایک ٹوکری رکھو, ٹوکری رکھوایا, کہا جس کو جو میسج دینا ہو, خبر دینا ہو, لکھو اس میں. خط لکھا, ٹوکری میں رکھا, اس کو بورے میں باندھا گیا اور وہ دیا گیا اونٹ والے. اونٹ والا بیٹھے بیٹھے سرحد کی طرف جاتا, فوج کی طرف جاتا, وہاں جا کے وہ ٹوکری کھولتے تو دیکھتے کس کا خط آیا ہے. اسی کا اسپیڈ ڈاک بنا تھا, گھوڑے کی شکل میں دوڑایا گیا. اس طریقے سے پوری دنیا میں ڈاک کا وجود آتا ہے. کالونائزر, یہ کالونی کا جو سسٹم اور کانسیپٹ ہے عمر فاروق اعظم کی دین ہے. ہجری تاریخ نہیں تھی, لوگ 2000 یہ جو عیسوی چل رہی ہے نا, یہی تاریخ چل رہی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب عیسوی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پہ اٹھایا وہیں سے عیسوی تاریخ شروع ہوتی ہے. لسن ٹو می کیئرفلی, ادھر مت دیکھیں آپ لوگ, میری طرف دیکھیں. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اوپر اٹھایا وہاں سے عیسوی تاریخ شروع ہوتی ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے نا, اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے, تو تاریخ ہمارے نبی کی طرف منسوب ہونی چاہیے. اچھا, عمر فاروق اعظم کی خوبی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نبی میں کوئی خوبی دیکھتے تھے تو اس خوبی سے افضل خوبی اپنے نبی میں تلاشتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا کہ آسمان کل 7 ہے, پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں حضرت ہارون علیہ السلام, چھٹویں موسیٰ علیہ السلام, 7ویں آسمان کے کعبہ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے. اب اعلیٰ حضرت سوچتے ہیں کہ آسمان تو کل 7 ہی ہے, 7ویں آسمان کے کعبہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو میرے نبی کہاں ہے, میرے نبی کا مکان کیا ہے. تلاشتے تلاشتے اعلیٰ حضرت فرماتے مل گیا, وہی لامکا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جس کے لیے مکان, خدا ہے جس کا مکان ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاشا, ایجاد کیا اور کہا یہ عیسوی جب بولو عیسیٰ علیہ السلام کی یاد آتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہمارے نبی ہے, ہمارے نبی کی یاد آنی چاہیے. وہیں سے حضرت عمر فاروق اعظم نے ہجری کی ایجاد کی تھی. آج جو 1447 ہجری ہے یہ ہجرت مصطفیٰ کی طرف منسوب. سبحان اللہ. کریٹیو مائنڈ, کریٹیو مائنڈ. نماز تراویح کے ساتھ اپنے لوگ پڑھتے ہیں نا, پہلے تراویح کے ساتھ نہیں تھی. عمر فاروق اعظم نے دیکھا, پہلی بار کہا نعمت البدعۃ ہذہ, یہ بہت اچھی بدعت ہے, یہ باقی رکھو اس کو. تبھی سے پوری دنیا میں تراویح جماعت کے ساتھ ہو گئی. حاصل یہ کہ کریٹو مائنڈ, کانفیڈنس, کیریکٹر, اعتماد, اخلاق, ایجاد, یہ تینوں الف, یہ تینوں سی دینی تعلیم سے بہتر کسی تعلیم کے اندر نہیں ہے. اس لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے وجود اور تشخص کی بقا کے لیے مسجد سے زیادہ امپورٹنٹ مدرسہ ہے تو مسجد کی بقا ہے. اس لیے آپ لوگ اپنے مدرسے پہ توجہ دیں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس دن مدرسہ ختم ہو گیا, ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے علماء ختم ہو جائے گا. مطلب علماء ختم ہوں گے تو مدرسہ ختم ہوگا نا, پہلے مدرسہ ختم ہوگا تب علماء ختم ہوں گے.
اس لیے اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت ابھی نہیں آئے تو اپنے مدرسے کو زندہ رکھنا ہوگا، اپنے مدرسے کو باقی رکھنا ہوگا. اور اگر آپ نے مدرسے پہ توجہ نہیں دی تو پھر جس گاؤں میں عالم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا قیامت آنے والی، آ گئی، اس گاؤں کے لیے قیامت آ گئی، آنے والی نہیں، آ گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی جناب دلبر شاہی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. کل سے زیادہ آپ آج خوبصورت لگ رہے ہیں دلور بھائی، کیونکہ وہ جبہ پہ جو شیروانی تھی وہ لنگی پہ شیروانی لگ رہی تھی، اور آج جو ہے پرفیکٹ لگ رہے ہیں. اور الحمدللہ پوری دنیا سنیت، دنیا اردویت میں مسلک اعلیٰ حضرت کے کلام کی نشر و اشاعت کرنے والے، بلکہ کلام کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرنے والوں میں دلبر شاہی کا نام آتا ہے. شعرا آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، کوئی پینٹ پہن کے آ جاتا، کوئی جینس پہن کے آ جاتا، کوئی ٹی شرٹ پہن کے سفر کرتا، مگر اپنے اسٹیج پر ایک ایسے شاعر ہے جو آج بھی کرتا پاجامہ صدری اور ٹوپی میں بغیر جبے کے اسٹیج کی دنیا میں کلام پڑھتا ہے، اور جس کا کلام جو 20-25 سال پہلے پڑھا گیا تھا آج بھی مقررین دلیل اور حجت میں پیش کرتے ہیں. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولے آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. دنیا اس شاعر کو حاجی دلکش راجوی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ جبہ کیوں نہیں پہنتے؟ کہا نااہل لوگوں نے جبہ پہننا شروع کر دیا ہے اسٹیج پر، اس لیے میں نہیں پہنتا. مجھے اپنے ایک استاد کی یاد آ رہی ہے، مفتی علی مصطفیٰ علی رحمہ پوربندر، بہت نیک آدمی تھے. وہ کہتے تھے جو فارسی کی پہلی پر عمل کر لے گا وہ ولی بن جائے گا. وہ اتنا چھوٹا ٹکنا گھٹنا کے پاس کرتا پہنتے. حضور آپ لمبا کرتا کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے کہا کم علموں نے لمبا پہننا شروع کر دیا ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. ہاتھ اٹھاؤ، پاؤں اٹھاؤ، کھڑے ہو کے بولو، ادھر والے بولو، یہ محلہ والے نہیں وہ محلہ والے بولو. یہ اسٹیجوں کا ماحول ہے. اس جرم سے پاک و صاف شاعر کا نام نسیم سحر گواہی گیا بھی صاحب، نسیم سحر گیا بھی صاحب، سنجیدہ کلام پڑھنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سنی شعراء کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. میں آخری بات بتا رہا ہوں مدرسے کے حوالے سے، یہ میری تقریر ختم ہو گئی. ترکی کے اندر ایک قانون پاس ہوا، جب اسلامک سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو قانون یہ لگایا گیا کوئی مدرسہ نہیں جائے گا. مدرسے میں تالا لگا دیا، مسجد میں تالا لگا دیا، الف با تا سا پڑھنے پہ پابندی لگا دی، قرآن شریف چھاپنے پہ پابندی لگا دی، مذہبی کتابوں پر پابندی لگا دی. عورتیں نقاب نہیں پہن سکتی، کوئی ٹوپی نہیں باندھ سکتا، کوئی امامہ نہیں باندھ سکتا. یہ پورا قانون لاگو ہو گیا ترکی کے اندر. اب کیا ہوا؟ ایک بچہ ایسے گھر میں پیدا ہوا جس کی ماں بھی پڑھی لکھی تھی اور باپ بھی پڑھا لکھا تھا. اس گھر میں پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنی ماں سے پڑھا، اپنے باپ سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مدرسوں میں پابندی ہے، یاد رکھیے گا. وہ گھر میں ڈور ٹو ڈور جا کے بھائی 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 ایک بچہ دے دیجئے نا، میں اس کو پڑھاؤں گا. پولیس گھوم رہی ہے، میرے بیٹے کو مار ڈالے گی، نہیں دیتے. دوسرے گھر پہ گئے کیونکہ عالم مایوس نہیں ہوتا ہے اور انہیں ذمہ داری ہوتی ہے نبی کے دین کی. دوسرا دروازہ مت کیا، حضرت اپنے ایک بچے کو دیجئے نا، میں اس کو پڑھاؤں گا. بولے نہیں، پولیس گھوم رہی ہے، فوج بندوق لے کے گھوم رہی ہے، مار ڈالے گی میرے بچے کو، میں نہیں دوں گا. بڑی مشکل سے 15 کے آس پاس بچے لوگوں نے دیے، 15 بچے. ان 15 بچوں کو لے کر کے وہ نوجوان کھیت میں، اور کھیت میں جانے کے بعد کہا سنو پولیس آئے گی تو سب کھیتی کرنے لگ جانا. آوڑا اور کودال لے کر کے کھیت گئے. جب بھی پولیس آئے سب کھیتی کرنے لگ جانا. پولیس جائے تو میں جیسا بولوں ویسا بولنا. چنانچہ 15 طلبہ، تاریخ اسلام کا بہت اہم موڑ بتا رہا ہوں میں تاریخ اسلام کا، 15 طالب علم پڑھنا شروع کیا. جب پولیس چلی جاتی
استاد کہتے ہیں الف ایسا ہوتا ہے، کیونکہ کتاب پہ پابندی ہے نا، دکھائے سے بتائیں، کاغذ قلم پہ بھی پابندی ہے، الف ایسا ہوتا ہے۔ بچوں نے کہا جی حضرت الف ایسا ہوتا ہے، با ایسا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، نو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نون تھوڑا سا راؤنڈ میں ہوتا ہے، بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ انگلیوں کے اشارے سے صرف الف سے لے کر یا تک نہیں بتاتا۔ بچوں حروف مشبہ بالفعل 6 ہے، انا انا کانا لاکنا لیتا لعلا، جہاں یہ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو زبر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو آتا ہے اسے پیش لیتے ہیں۔ بچوں حروف جارہ 16 17 ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واو منذ مدخلا ربع شعنا رفی من الہ حتی الہ، انگلیوں کے اشارے سے وہ قرآن شریف بھی پڑھاتے تھے، عالم کا کورس بھی کراتے تھے۔ اس زمانے کے مورخین کا کہنا ہے گویا اللہ نے علم مصطفیٰ کو اس نوجوان کی انگلیوں پہ رکھ دیا تھا، نوجوان کی انگلیوں پہ۔ ادھر پولیس ڈھونڈ رہی ہے، کوئی پڑھے گا نہیں، مگر اس مرد قلندر نے ٹھان لیا ناموس رسالت کی حفاظت کروں گا، قرآن کو مٹنے نہیں دوں گا، بخاری کو ختم ہونے نہیں دوں گا۔ ترمذی کی بقا کے لیے اپنی جان کو داؤں پر لگا دیا اور 15 بچوں کو پڑھایا۔ آگے چل کے انہیں 15 بچوں میں سے ایک بچہ ایسا بھی ہے جسے دنیا رجب طیب اردوغان کے نام سے یاد کرتی ہے، جو اقوام متحدہ میں امریکہ اور دنیا کے پی ایم کی آنکھوں میں آگے ڈال کے بولتا تو باطل، تیرا نظریہ باطل، تیرا سسٹم باطل، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ وہ نوجوان جو نیزہ بارود پرچیوں کی پرواہ کیے بغیر 15 بچوں کو عالم بنایا، کوئی اور نہیں، دنیا اس نوجوان کو شیخ محمود آفندی کے نام سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ میرے بھائی یہ بات کیوں بتائی میں؟ اتنی محنت و مشقت سے انہوں نے دین کو زندہ رکھا، اس لیے اپنے گھر کی ٹائلز بدلنے سے پہلے مدرسہ غوثیہ کی ٹائلز کو بھی چیک کر لیں، اپنے گھر کے کلر بدلنے سے پہلے مدرسہ غوثیہ میں کتنے سال سے کلر نہیں ہوا یہ بھی دیکھ لیں، اپنے یہاں راجمہ کھانے والے وہاں دیکھ لیں کہ باسمتی کبھی سال بھر میں نصیب بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، بچوں کو کبھی چکن یا روسٹیڈ ملا کہ نہیں ملا۔ یاد رکھیے گا وہ مہمان رسول ہیں، ہمارا بچہ اگر نہیں پڑھتا تو مہمان رسول نہیں ہے، وہ مہمان رسول ہے۔ مدرسہ زندہ، اسلام زندہ، ہزاروں گھر ٹوٹ جائے اتنا فرق نہیں پڑے گا، رسول اللہ کی ایک بھی اینٹ اپنی جگہ سے ہٹنی نہیں چاہیے، ایک بھی اینٹ، کیونکہ اسلام زندہ ہے تو مسلمان زندہ ہے۔ رب قدیر ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف، مسلک اعلیٰ حضرت شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔